سال حیات طیبہ سے ہمیں مثال مل گئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی چچا مبارک کا کلیجہ بھی نکال دیا گیا، مدینے کے اندر آگ نہیں لگائی گئی، مدینے میں آگ نہیں لگائی گئی۔ ہاں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا سے بڑا کسی کی شان نہیں ہو سکتی، نہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، نہ کوئی امیر ہو سکتا ہے۔ حضور کے پیارے چچا کا کلیجہ نکال لیا گیا، آپ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، لیکن مدینہ شریف کی بستیوں میں آگ نہیں لگائی گئی، اللہ کے محترم جلاؤ گھراؤ نہیں کیا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام لینے کے بعد صحابہ کرام تشدد کے راستے کی طرف نہیں آئے، بلکہ صبر کے دامن کو تھاما۔ حضور نے بتا دیا کہ جب امیر حمزہ سید الشہداء سے بڑی شان کسی کی نہیں، کلیجہ بھی نکال لیا جائے، ناک کان بھی کاٹ دیے جائیں، لیکن اس کے بعد بھی میری تعلیم یہ نہیں کہ تم تشدد کا راستہ اختیار کرو، تم قتل و غارت کا راستہ اختیار کرو، تم اپنی ہی چیزوں کو جلا دو، تم خود جلاؤ گھراؤ کرو۔ اللہ کے محترم میرے آقا میرے مولا کی یہ ہرگز تعلیم تربیت نہیں۔ آج پاکستان کی بربادی کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ہم نام و نہاد لیڈروں کے پیچھے تو چلے، لیکن جو کائنات عظیم لیڈر عظیم قائد بن کر اس کائنات میں آیا، اللہ کے محترم ہم نے اس کی سیرت کو پس سے پش ڈال دیا۔ اللہ کے محترم یاد رکھیے گا، امت اسی وقت کامیاب ہوگی جب حضور کے دامن کرم میں آ جائے گی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر آپ کے بھائیوں سے آپ کا اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونے کے بعد کیا آپ اپنے گھر کی چیزوں کو توڑ دیں گے؟ آپ اپنے گھر کی چیزوں کو جلا دیں گے؟ مجھے بتائیں۔ آپ اپنے باپ کے کپڑے جلا دیں گے؟ مجھے بتائیں۔ آپ اپنے باپ کے کپڑے جلا دیں گے؟ آپ اپنے گھر کی چیزوں کو توڑ دیں گے؟ آپ اپنے بھائی کو قتل و غارت کی طرف لے کر آئیں گے؟ بالکل لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اللہ کے محترم احتجاج سب کا حق ہے، لیکن قتل و غارت کی طرف آ جانا، اللہ تعالیٰ چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنا، اللہ جس نے بھی کیا اس کی بھرپور انداز میں مذمت ہونی چاہیے۔